الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فہم الفلکیات کے کورس کا نمازوں کے اوقات کے حساب کا لیکچر نمبر 4 انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بہت اہم لیکچر ہے کیونکہ اس میں نمازوں کے اوقات کا حساب بتایا جائے گا اور بہت مفید اور اہم بات ہے جو کہ آپ کے ذہنوں میں ابھی مطلب موجود ہیں، اور اس کے سوالات اور اس کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ، تو اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ کروی مساوات کا استعمال۔ کروی مساوات کس کو کہتے ہیں؟ یہ اصل میں کروی مثلث کو جو بنیاد بنا کر مساوات بنایا گیا ہے اس کو کروی مساوات کہتے ہیں۔ جیسے بائیں طرف لکھا ہے h=1/15 cos انورس، اور بریکٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کو ساتھ ضرب دیں، یعنی بریکٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کا cos انورس۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کروی مساوات ہے۔ اور کروی مثلث کون سی چیز ہے؟ تو یہ کروی مثلث اس کے ساتھ دی ہوئی ہے جس میں P ہے، B ہے، D ہے۔ تو یہ P جو ہے نا، اصل میں ہم دیکھتے ہیں نمازوں کے اوقات کے حساب سے جو کروی مثلث ہے اس میں P قطب شمالی ہے۔ اسی طرح جو نصف کرہ مطلب جنوبی نصف کرہ ہے اس کے لیے جو نقطہ ہوگا یہاں پر S ہوگا، یعنی ساؤتھ والا پول ہوگا۔ لیکن بہرحال چونکہ ہم شمالی نصف کرہ میں رہتے تو ہمارے لیے یہی ٹھیک ہے کہ P جو ہے یہ شمالی نصف شمالی قطب شمالی ہے، اور B جو ہے اس جگہ کا جس جگہ کا ہم لوگ حساب کرنا چاہتے ہیں اس کا عرض بلد ہے۔ اور D جو ہے یہ ڈکلینیشن ہے۔ ڈکلینیشن سے مراد یہ ہے میل شمس، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا تفصیل کے ساتھ، یعنی بتایا گیا تھا اس گزشتہ جو اصطلاحات والا چیپٹر ہے۔ اور B سے لے کر D تک کا جو فاصلہ زاویہ ہے وہ A ہے۔ A سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، وہ زاویہ ارتفاع یا زاویہ زیر افق ہوتا ہے۔ تو زاویہ مطلب زیر افق زاویہ زیر افق سے مراد یہ ہے کہ زاویہ جیسے صبح صادق کے لیے 18 درجے بھی بتایا جاتا ہے اور 15 درجے بھی بتایا جاتا ہے۔ تو اگر 18 درجے کے حساب سے ہو تو 90 × 18 108 ہوگا، اور اگر 15 درجے کے حساب سے ہوگا تو 15 × 90 105 ہوگا۔ تو یہ A یا 105 ہے یا 108 ہے۔ بہرحال اس پر تو تفصیلی بات ہوگی 105 ٹھیک ہے یا 108 ٹھیک ہے، لیکن فی الحال آپ اس کو فرض کریں کہ یہ A اگر 105 ہے تو 105 یہاں پر دیا جائے گا، اور اگر A 108 ہے تو 108 دیا جائے گا۔ اور یہ جو اس طرف والا ہے P سے لے کے B تک یہ 90 - B ہو جائے گا، اور P سے لے کے D تک جو ہے نا 90 - D ہو جائے گا، کیونکہ D ڈکلینیشن ہے اور B عرض بلد ہے۔ اور اس کے درمیان جو زاویہ ہے یعنی پی بی اور پی ڈی کے درمیان جو ہے اس کو ایچ اے کہتے ہیں، ہاور اینگل۔ ہاور اینگل سے مراد ہے کہ کتنے طول بلد اس میں گزر گئے ہیں، یعنی اس دوران، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس بی سے ڈی تک جانے میں کتنے طول بلد گزر جاتے ہیں، تو اس کو ہاور اینگل ہم کہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ذرا اوپر والے شکل میں اگر آپ ذرا دیکھ لیں تو آپ کو ذرا تھوڑا سا علم ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے نا مختلف رنگوں کے جو ہے نا مطلب نشان دیے گئے، اور ایک پہیہ ہے گول۔ تو یہ اس خط جو بالکل مطلب جو ہے نا سیاہ خط ہے طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، اس کو ہم افق سمجھیں۔ اور اس کا نصف اوپر جو ہے دائرہ، یہ گویا کہ وہ آسمان ہے جس میں سورج چمک رہا ہوتا ہے، اور جو نصف دائرہ نیچے ہے یہ وہ ہے جس وقت رات ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے ایک درجہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم لوگ طلوع آفتاب کے لیے اگر لیں گے تو یہ درجہ کیا ہوگا؟ اب اگر ہم زوال کے نقطے سے شروع کریں گے تو یہ 90 درجہ ہونا چاہیے، لیکن یہ 90 درجہ نہیں ہوتا، 90 سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سورج جو ہے جب آخری کنارہ جب غروب ہو جاتا ہے تب لیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ انعطاف کا بھی اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے 90.833 درجے جب گزر جائیں زوال کے بعد تو پھر جو ہے نا غروب آفتاب بھی ہوتا ہے، طلوع آفتاب بھی ہوتا ہے۔ تو طلوع آفتاب جو ہے نا وہ اس کا گویا کہ مشرق کی طرف، اور غروب آفتاب اس کا مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ تو پھر بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کا جو زاویہ مطلب جو ہے نا وہ ہے وہ 90.833 زاویہ گویا کہ مطلب اس کا ہے، اور اے جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کا غروب آفتاب کا بھی 90.833 ہے۔
اچھا، زوال کا وقت بالکل یعنی مطلب جو ہے نا وہ جو زاویہ ہونا چاہیے وہ تو بالکل جس وقت سورج یعنی پورے کا پورا خط زوال جو تھوڑا سا نظر آتا ہے زوال کے نیچے، اس خط سے جب پورا سورج گزر جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہو گیا. جیسے دیکھیں نا یہاں مغرب کی جانب جو ہے نا وہ سورج پورا گزر گیا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں وقت زوال گزر گیا. اب جو ہے نا ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اور اس میں جو صبح کا وقت ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یا 105 درجے ہے یا 108 درجے ہیں، لیکن اور اس طرح جو شفق ہے، شفق بھی یا 105 درجے ہے یا 108 درجے ہے. اچھا، اب اس میں یہ 12 15 18 جو مغرب کی طرف دیے گئے وہ کیا چیز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ شفقین اور صبحین کے درمیان 3 درجے کا فصل ہوتا ہے. اب اگر اس کو ہم 18 لے لیں، یعنی 18 اگر زیر افق زاویہ لے لیتے ہیں صبح صادق کے لیے، تو شفق احمر جو ہوگا وہ 15 پر غائب ہونا چاہیے. اور اگر اس کو 15 لے لیں تو پھر جو ہے نا مطلب 3 درجے کے فصل سے پھر جو ہے نا مطلب 12 درجے پہ غائب ہونا چاہیے. مطلب یہ بالکل صاف سمجھ، کیونکہ فارمولہ وہی ہے کہ شفقین اور اس کے مطلب جو ہے نا وہ صبحین کے درمیان 3 درجے کا فصل ہوتا ہے، جس پر بگوی صاحب بہت زیادہ زور دیتے ہیں. تو بہرحال اس کی انشاءاللہ آج آپریشن کرنی پڑے گی کہ وہ یہ بتا دیا جائے کہ آخر یہ مسئلہ اس میں کیا ہے. تو اگر 15 درجے پر ہم شفق ابیض غائب سمجھیں تو 12 درجے پر شفق احمر غائب ہونا چاہیے. دوسری طرف اگر 18 درجے پر صبح صادق سمجھا جائے تو صبحین کے درمیان فرق یعنی صبح کاذب 21 درجے پر غائب ہونا چاہیے. اور اگر ہم اس کو 15 پر فرض کر لیں کہ 15 پر جو ہے نا صبح صادق ہے تو پھر ظاہر مطلب ہے کہ 18 پر صبح کاذب ہونا چاہیے. یعنی گویا کہ اس فارمولے کے مطابق اول تو اس کے بارے میں انشاءاللہ وہاں وقت پہ بات ہوگی کہ یہ چیز ٹھیک پہ غلط ہے، لیکن اگر اس کو ٹھیک سمجھا جائے گا تو اس کو ہم لوگ اس طریقے سے سمجھیں گے. اور جب کہ عصر کا جو وقت ہے اس کے لیے جو یعنی زاویہ ارتفاع معلوم کرنا ہے وہ ایک خاص طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس میں سہ اصلی کا مطلب لیا جاتا ہے اور پھر مثل اول و مثل ثانی. تو اس کا طریقہ انشاءاللہ جب حسابات شروع ہو جائیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا. بہرحال اتنا میں عرض کرتا ہوں کہ فارمولہ پھر یہی ہے H=1/15 cos انورس آف cos A میں ہم A کی قیمت رکھ لیں گے. صبح صادق کے لیے ہم A کو 108 یا 105 رکھیں گے، اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نماز کے لیے جب جیسے سورج غروب ہونے کے لیے 90.833 رکھ دیں گے. مائنس سائن B انٹو سائن D، تو B جو ہے نا اس میں ہم عرض بلد رکھیں گے. عرض بلد مثال کے طور پر یہاں راولپنڈی کا 33 درجے اور 43 دقیقہ یہ ہم رکھ سکتے ہیں، اور مطلب کسی اور شہر کے لیے ہم اپنا رکھ دیں گے. اور سائن D میل شمس، تو میل شمس یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے -23 سے تقریباً -23 تک یہ روزانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو اس کے لیے جداول موجود ہوتے ہیں، اس جدول سے دیکھنا ہوتا ہے کہ میل شمس اس دن کیا ہے، تو اس دن کا میل شمس اس میں رکھیں گے. جبکہ تقسیم کریں گے cos B اور cos D پہ، یہاں پر بھی ہم B اور D کو وہی لیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو کروی مثلث ہے یہ حل ہو جائے گا اس کروی مساوات کے ذریعے سے. اچھا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے پہلی دفعہ ہم نے یوں کیا تھا کہ مجھے چونکہ جب میں نے اس پر کام شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے طریقہ کار پر کام شروع کیا تھا. یعنی اس میں صبح صادق کے لیے 105 درجہ لیتا تھا اور شفق ابیض کے لیے بھی 105 درجے لیتا تھا. لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہی ایک مرید صاحب نے مجھے بتایا، جو میرے شاگرد تھے یہاں پر اپنے یونیورسٹی میں، تو اس نے مجھے بتایا کہ حضرت آپ تو یہ تو کر رہے ہیں لیکن باقی علماء تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس مسئلے میں نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا یہ کیسے ہے؟ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. تو اگر کوئی اس پہ کتاب وغیرہ ہو یا کچھ معلومات ہو تو مجھے بتا دے. وہ اگلی دفعہ جب کراچی چلے گئے تو اپنے ساتھ پروفیسر عبداللطیف صاحب کا کتاب لے آئے، صبح صادق اور صبح کاذب. اس میں وہ اختلاف کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ پہلے حضرت نے جس وقت اس بات کا اعلان کر دیا تو ہمارے مسلک کے جتنے بھی علماء تھے، بڑے مولانا یوسف بن نور رحمۃ اللہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ، مولانا شکلائی صاحب، ان سب نے ان کو جو ہے نا مطلب وہ تسلیم کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اس کے مطابق پرانے نقشے جو ہے نا غلط ہے اور نئے نقشوں کے حساب سے ایسا کرنا چاہیے. اب انہوں نے کر لیا، مفتیان کرام ہیں
ان کو اس وقت یہ شرح صدر ہو گیا۔ بعد میں کچھ کتابوں کی طرف رجوع کرنے اور پھر خود ذاتی مشاہدات کرنے کے بعد جب ان کو تحقیق ہو گئی کہ نہیں مفتی صاحب کو غلطی لگی ہے اور پرانے نقشے بالکل صحیح ہے، تو انہوں نے باقاعدہ ٹھیک کرا فتویٰ دے دیا، یعنی کہ پرانے والے نقشے صحیح ہے، 18 درجے کے مطابق جو ہے نا مطلب صبح صادق ہوتا ہے، اور جو حضرت مفتی صاحب کو ساہو لگا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جب کیا تو مطلب ظاہر ہے اس پہ جو ہے نا مفتی صاحب نے ان کے ساتھ رجوع تو نہیں کر لیا، لیکن ان حضرات نے سارے رجوع کر لیا۔ تو اس کے بعد ظاہر مطلب ان کا طریقہ کار یہی ہو گیا، تو ان کے اس کے مطابق نقشے بننے لگے۔ اب مجھے جب پتہ چلا تو میرے تو دونوں بڑے تھے، تو جیسے ائمہ کرام نے صحابہ کرام کے اختلاف میں اپنی تحقیق کر کے یہ دیکھا کہ کس کی بات مطلب جو ہے نا زیادہ مطلب جو ہے نا وہ قابل عمل ہے، مختلف وجوہات تحقیقات کے مختلف وجوہات کی، تو انہی کے اتباع میں نے بھی پھر یہی کیا کہ اب خود تحقیق کرنی چاہیے کہ کس کی بات میں مان لوں، کیونکہ بات ماننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو بالکل کوئی کسی کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کر لے، جیسے ہم فقہ حنفی کے ہیں تو ہم تو تحقیق نہیں کرتے، بس ہم تو کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی جو بھی باتیں وہ صحیح ہیں۔ لیکن اگر مطلب یہ ہے کہ کوئی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ چونکہ سارے بڑے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں تو خیال کرنا چاہیے کہ تحقیق کر کے ہم معلوم کر لے، تو تحقیق کرنے کے لیے باقاعدہ وسائل بھی ہونے چاہیے اور اس کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے۔ تو اس کی بنیاد پر یہ جو ہم نے کہا کہ چونکہ دونوں اپنے مسلک کے ہیں، لہٰذا اس پر ہم لوگ خود تحقیق کر لیں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ہمارے ساتھ مدد فرمائی، اور ہمارا جو گھر تھا D16 اب بھی موجود ہے ہمارے کالونی کے اندر، وہ انتہائی مشرق میں تھا اس وقت۔ اب تو اس سے آگے گھر بن چکے ہیں، لیکن اس وقت وہاں سے کوئی اور کالونی نہیں بنی تھی، اور مشرق میں بالکل جو ہے نا وہ یہ تھا، یعنی جنگل تھا، تو وہ اس وجہ سے روشنی وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو جب رمضان شریف آ گیا تو رمضان شریف میں ہم سحری کے وقت جو ہے نا وہ سحری جلدی کھا کر کھڑے مطلب چھت کے اوپر چلے جاتے اور افق کی طرف دیکھتے، تو 5-6 دن تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ افق کا اندازہ میں نہیں تھا، تو لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگا۔ تو 6-7 دن کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ مفتی صاحب کے وقت سے تو پہلے یہ جو قوس بن جاتا ہے روشنی کا، جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، یعنی جیسے نصف کرہ دبا ہوتا ہے، وہ اس قسم کا قوس بن جاتا ہے۔ تو مجھے بھی اندازہ تو ہو رہا تھا، تو جب 7-8 دن 2-3 دن اور ہو گئے تو وہ بالکل واضح ہو گیا، یعنی گویا کہ 5-6 درجے پہلے آ گیا، 5-6 درجے پہلے آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کمال ہے، یہ کیا بات ہے، اس طرح تو یہ تو بالکل ہی مطلب اس سے پہلے ہے۔ میں نے کہا نہیں، بے ادبی نہیں کرنا چاہیے، ہمارا یہ تو تحقیق ہے۔ بہرحال وہ فاصلہ بڑھتا گیا، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کے وقت کے ساتھ ساتھ فاصلہ بڑھتا گیا، یعنی گویا کہ پہلے 3-4 منٹ پہلے، پھر 5-6 منٹ پہلے، پھر 7-8 منٹ پہلے، پھر 9-10 منٹ پہلے، پھر 11-12، پھر 15-16، بالکل وہی تقریباً جس کو 18 درجے کا جو فاصلے کا فرق ہے اتنے تک تقریباً یعنی اندازاً پہنچ گیا۔ تو جب پہنچ گیا تو مجھے اندازہ تو ہو گیا کہ اسی وجہ سے علماء کرام نے اختلاف کیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے نہ اس کا اعلان کر دیا، نہ اس کے بارے میں کچھ نقشے اپنے تبدیل کیے۔ اس کے بعد پھر میں نے شفق احمر کے اوقات، شفق احمر کے ڈوبنے کا مشاہدہ کیا، یعنی گویا کہ شام کے وقت میں جو ہے نا ایسی جگہ پہنچ جاتا جہاں سے شفق احمر کے مشاہدہ میں کرتا تھا، اور میں روزانہ نوٹ کرتا کہ شفق احمر کتنے بجے مطلب ڈوب جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد صرف سفیدی رہ جاتی ہے۔ تو یہ جو اوقات تھے اس میں جو پہلے دن میں نے دیکھا تو 12 درجے کی بجائے، یعنی ہونا تو چاہیے تھا اگر 15 پر ہم رکھ لیں شفق ابیض، تو 12 پر جو ہے غائب ہونا چاہیے، یعنی مغرب کی طرف سرخی غائب ہونی چاہیے، لیکن نہیں، غائب نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا، 12 درجے پہ نہیں بلکہ 12:30 پہ غائب ہو گیا۔ میں نے کہا چلو یہ تو خیر ایک دن کی بات ہے، شاید ہمارے اندازے میں غلطی لی، جیسے پہلے فرق تھا، لیکن اگلے دن دیکھا وہ تقریباً 13:30 پر تھا۔ میں نے کہا یہ اتنا 1 درجے کا فرق، یہ تو بڑا فرق ہے۔ پھر کبھی 12:30، کبھی 13، کبھی 13:30، کبھی 14، کبھی 14:30، کبھی 15، حتیٰ کہ 6 مہینے میں نے مشاہدات کیے۔ 6 مہینے کے مشاہدات میں مجھے پتہ چلا کہ یہ جو شفق احمر ہے یہ 12.5 درجے سے لے کے 16.5 درجے تک جو ہے غائب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے درمیان کسی بیچوں بیچ کسی بھی جگہ پر غائب ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق تھا۔ اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اوقات ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شفق احمر جو ہے نا وہ غائب ہوتا ہے 16.5 درجے پر کسی بھی دن،
تو 15 درجے پر شفق ابد کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ تو بدیہی فرق ہے، اس وجہ سے ہم اس کو تو مان ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے خود اس کے نقشے بھی 18 درجے کے مطابق بنانے شروع کیے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ حضرت مفتی شیخ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ باتیں میں پہنچاؤں گا۔ اللہ پاک نے سبب بھی بنا دیا، میرے کراچی میں یعنی مطلب سرکاری ڈیوٹی لگ گئی۔ وہاں جب میں کراچی پہنچ گیا تو معلومات کر کے ذریعے مطلب میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مفتی صاحب کا جو پروگرام ہو گیا، یعنی مطلب یہ کہ وہ مجلس پوری ہو گئی، تو میں نے جا کر حضرت سے اپنا تعارف کیا کہ میں انجینئر ہوں، میں یہاں پر ڈیوٹی پہ آیا ہوں اور میں نے یہ تحقیق کی ہے، تو میں آپ سے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب لوگ رخصت ہو جائے تو پھر آپ سے بات کروں گا۔ لوگ رخصت ہو گئے تو مجھے حضرت باہر لے آئے اپنے ساتھ، اور بینچ پڑے ہوئے تھے، وہی پرانا دارالفتہ والارشاد میں بینچ پڑا ہوا تھا، اس بینچ پر مجھے اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ مجھے فرمایا میں چھوٹا سا آدمی ہوں، گھبرانا نہیں، پوری بات کر لو۔ میں نے بھی الف سے لے کر یہ تک ساری بات کر لی۔ جب ساری بات کر لی تو میں نے جب یہ مفتی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت جس وقت شفق قمر کے 6 مہینے کے مشاہدات میں نے کیے، اور اس میں یہ نتیجہ نکلا کہ 16.5 پر اور 15.5 پر شفق قمر غائب ہوا ہے کسی دن، تو میں نے کہا کہ 15 درجے کا شفق ابیض غائب ہونا تو بالکل ہی غلط بات ہے، تو چونکہ یہ غلط بات ہے لہٰذا اس کو تو نہیں مانا جا سکتا، تو میں کیسے مطلب جو ہے نا وہ یہ تو، اور چونکہ یہ بھی فارمولہ ہے کہ جو حالات شفقین کے ہیں وہی حالات صبحین کے بھی ہیں، یعنی مطلب صبح کے بھی وہی درجے ہوتے ہیں، صبح صادق کے جو شفق ابیض کے ہوتے ہیں، لہٰذا اگر یہ مطلب جو ہے نا وہ 18 درجے ہے تو پھر وہ بھی 18 درجے ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ آپ کے اوقات تو صحیح نہیں ہے، البتہ باقی حضرات کے جو اوقات ہے اس پر مزید تحقیق کرنے کا امکان ہے، تو اس پر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ تو مفتی صاحب نے حیرت سے مجھے پوچھا کیا تو نے خود مشاہدات کیے؟ میں نے کہا حضرت میں نے خود مشاہدات کیے، 1 مہینہ مشاہدات کیے صبح صادق کو، اور 6 مہینے مشاہدات کیے شفق قمر کے، اور اس میں میرے ساتھ وہ 16.5 درجے کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں میرے پاس آپ کے ایک مرید بھی شامل تھے۔ کہ تو کون سا مرید؟ میں نے کہا عبدالتواب صاحب کا بیٹا عبد المقتدر جو میرے شاگرد ہیں۔ حضرت سوچ میں پڑ گئے، گہرے سوچ میں چلے گئے، خیر پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں پوچھ کر میں تو آ گیا۔ 2-3 دن کے بعد میں حضرت کی مجلس میں تصوف کی مجلس میں شمولیت کی نیت سے چلا گیا، اور یہ بات نہیں کہ یوں، یہ بات تو میں نے پہنچا دیا تھا، بس پہنچانے ہی ہمارا مقصد تھا، باقی مفتی صاحب کے ساتھ مناظرہ تو ہمارا مقصد نہیں تھا۔ اس وجہ سے میں چپ کے بیٹھ گیا، مطلب کہ مجھے حضرت دیکھے نہیں، لیکن حضرت نے مجھے دیکھ لیا۔ جب حضرت نے مجھے دیکھ لیا تو حضرت نے آواز دی شبیر صاحب، میں نے آپ کے باتوں پر جو ہے نا وہ سوچ لیا ہے، اور اس کے بعد میں اپنے تشدد سے رجوع کا اعلان کرتا ہوں، میں اپنے تشدد سے چھوڑتا ہوں، اور وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں سمجھتا کہ صرف 15 درجے کا وقت صحیح ہے، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ 15 کا بھی صحیح ہو سکتا ہے، 18 کا بھی صحیح ہو سکتا ہے، اور 19 کا بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ 19 کا مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ تفصیلات معلوم ہو گئی، لیکن حضرت سے میں نے 19 کا سنا، جیسے فرمایا کہ جیسے مراکش میں ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی مراکش میں، شام میں، مصر میں، سعودی عرب میں، سب میں 19 درجے کا جو وقت ہے استعمال ہو رہا ہے نقشوں کے اندر۔ تو بہرحال یہ کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں بیمار آدمی ہوں، سفر نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ نے کبھی اچھا مجھ سے یہ بات بھی فون فرما دی کہ بس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ عشاء کے وقت کی ابتدا کے لیے اور روزے کے ابتدا کے لیے تو آپ جو ہے نا 18 درجے کا وقت استعمال کر لیا کرے، اور نماز صبح جو ہے نماز فجر اس کے لیے 15 درجے کا وقت کا رعایت کر لیا کرے۔ تو میں نے کہا حضرت اس پر میرے بھی عمل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فتح عالمگیری ہے اس میں بھی انہوں نے یہی حل بتایا ہے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہماری بات پوری ہو گئی۔ تو یہ جو ہے نا جس وقت اس کے بعد میں نے جب اعلان کر دیا تو میں نقشے بھی بنانا شروع کیے، اور جب میں نے یہ کتاب فہم الفلکیات لکھی تو اس میں نے پورا واقعہ مینوان جو ابھی بیان کیا، تقریباً اس قسم کا بیان کیا ہے، وہ کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے نا حضرت کے زندگی میں شائع ہو گئی، تقریباً 1.5 سال بعد بھی اس حضرت اس پہ زندہ رہے، اور یہ کتاب میں نے حضرت کو بھجوا بھی دی تھی۔ مفتی عبدالرحیم صاحب شاید گواہ ہوں گے، وہ جو ہے نا مطلب ان کو یاد ہوگا کہ میں نے ان کو پہنچا بھی دیا تھا حضرت کو۔ اور یہ جو ہے نا یہ جو حضرت مفتی عبداللہ صاحب جو ہے نا یہ جو حضرت کے خلیفہ ہیں وہ موجود تھے جب میں دارالعلوم کراچی میں اس کو پڑھا رہا تھا، اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پر یہ چیزیں بتا دی تھی۔ تو اس وقت
کسی خلیفہ کی طرف سے اور کسی شاگرد کی طرف سے اس کی تردید نہیں ہوئی، نہ حضرت کی طرف سے تردید ہوئی، کیونکہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ میں نے ساری چیزیں کھول کے بیان کی تھی، اور اگر تردید ہوتا تو پھر میں اس پہ بات بھی کرتا، لیکن کوئی اس کی تردید نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد اگر کسی نے حضرت کے وفات ہونے کے بعد اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو قابل غور نہیں ہے، کیونکہ ظاہر مطلب یہ کہ تو اس وقت ہونا چاہیے تھا، بلکہ مفتی عبداللہ صاحب الحمدللہ موجود ہیں، وہ جس وقت میں نے ساری باتیں بتا دی تو جس وقت میں باہر آیا تو حضرت مفتی صاحب نے میرا ہاتھ بڑی محبت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لے لی اور فرمایا، استاد جی آپ نے جس طرح یعنی اختلاف کیا، کاش اختلاف لوگ اس طرح کر لیں، آپ نے پوری بات بھی بتا دی اور بے ادبی بھی نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب پر قائم رکھے اور تحقیق کے جو لوازمات ہیں اس کے مطابق ہم سب کو یعنی تحقیق کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال ولا الفجر المستطیل ولکن الفجر المستطیر فی الافق۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوری فانه يؤذن او ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس الفجر ان يقول هكذا قال مسدد وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى باصبعيه سبابتين، رواه داود في كتاب الصوم۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يغرنكم اذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستتر هكذا، رواه مسلم۔ یہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے جو کہ صبح صادق کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں ہم لوگ ماشاءاللہ بہت کچھ بات کر سکتے ہیں، اور اس میں سے ہی تحقیق کر کے ہم لوگ اپنا مطلب تحقیق تک پہنچ سکتے ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک، یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ واضح ہو جائے جو سیاہ دھاگا ہے اور سفید دھاگا اس کے درمیان، تب مطلب جو ہے نا وہ وضاحت ہو جائے، من الفجر جو کہ فجر سے متعلق ہے۔ لا یمنعنکم من سحورکم، تمہیں منع نہ کرے سحور سے یعنی سحری کرنے سے، اذان بلال کی اذان، ولا الفجر المستطیر، اور نہ یہ جو مستطیر فجر، ولکن الفجر المستطیر فی الافق، لیکن جو فجر مستطیر ہے افق میں۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحورہ، تم میں سے کسی کو اذان بلال اس کے سحری سے رکاوٹ نہ بنائے، فإنه يؤذن أو ينادي ليرجع قائمكم، کہ بے شک وہ تو اذان دیتا ہے اور ندا کرتا ہے کہ جو واپس ہو جائے جو قیام کر رہے ہیں، وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو تنبیہ کرے، وَلَيْسَ الْفَجْرُ، اور نہیں ہے فجر، ان یقول هكذا، جیسے کہ مطلب کوئی کہہ دے کہ اس طرح قال مسدد و جمع یحییٰ کفیہ، اپنے جو ہے نا مطلب جو ہے نا وہ حتی یقول هكذا ومد کفیہ باصبعیہ سبابتین، مطلب ہاتھ کے اشارے سے مطلب جو ہے نا وہ بتا دیا کہ کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ جو مستطیل فجر ہے اور مستطیر فجر ہے اس میں انگلیاں مستطیر میں کلی رکھی جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو انگلیاں اگر سے مستطیل بن جاتا ہے۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغرنکم اذان بلال ولا هذا البیاض لعمود الصبح حتی یستطیر هكذا، یعنی تمہیں دھوکہ نہ دے، یعنی تم دھوکہ نہ کھاؤ اذان بلال سے، اور نہ یہ جو سفید عمود ہے مطلب جو ہے نا وہ یعنی جو سفیدی ہے عموداً صبح کی، حتی یستطیر هكذا، یہاں تک کہ یہ بالکل پھیل جائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ان احادیث شریفہ میں حتیٰ کی تشریح بہت ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں ہمارا کوئی مسئلہ ہے،
اس لیے کہ اس کو مسئلہ بنایا گیا ہے، ورنہ بات بالکل صاف ہے، آسان ہے، مشاہدات کی رخ سے ہے۔ لیکن جن کو مشاہدات کے بارے میں کچھ مسائل ہوں تو وہ جو ہے نا مطلب خواہ مخواہ الفاظ کے ہیرو پھیر میں لگے رہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس حتیٰ کے لفظ کو اتنا اونچا چڑھایا کہ حتیٰ کا مطلب کیا ہے؟ حتیٰ کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق اور صبح کاذب کے اندر وصل ہے، یعنی دونوں بالکل جو ہے نا صبح کاذب اس وقت تک جاتا ہے جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے، اور چونکہ وصل ہے لہٰذا یہ جو اذان بلال ترانو جو ہوتا تھا یہ اصل میں صبح کاذب کے وقت ہوتا تھا، یعنی صبح کاذب جب شروع ہو جاتا تو اس وقت بلال اذان دیتے، اور صبح کاذب جس وقت ختم ہو جاتا تو اس وقت مطلب وہ عرض کی بات یہ ہے کہ بالکل خالص عربی کی بات ہے، اس میں کوئی اتنے مشکلات نہیں تھے، لیکن جب مشکلات اٹھا دیے جاتے ہیں یعنی بنا دیے جاتے تو پھر اس کا حل ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ کو اشکال ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ذرا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ صبح صادق و صبح کاذب کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اب بات کرنی پڑ رہی ہے، اور صبح صادق کس درجے پر ہوتی ہے، ظاہر ساری چونکہ تحقیقات اسی مقصد کے لیے ہیں کہ صبح صادق کس درجے پر ہو رہی ہے وہ ہمیں معلوم ہو، تو اس کے لیے اصول مشاہدات اور مشاہدات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ باقاعدہ یعنی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اصول مشاہدہ سے مراد یہ ہے کہ میں صبح صادق کو کیسے پہچانوں گا، اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو اس میں جیسے حدیث شریف میں بتایا گیا اور قرآن پاک میں بتایا گیا اس سے ہم مطلب لیں گے، اس سے مشاہدہ کا اصول معلوم کریں گے، اور پھر مشاہدات کی جو تفصیلات ہے اس سے پھر ہم نتیجے پہ پہنچیں گے۔ تو گویا کہ دو قسم کے اس میں تحقیقات ہے۔ پہلے تحقیق تو یہ ہے کہ مشاہدہ کیسا ہونا چاہیے، یہ تو قرآن و حدیث سے معلوم ہوگا۔ پھر مشاہدہ ہے کیا، یہ مشاہدہ کرنے والوں کو پتہ چلے گا تجربہ طور پہ، مطلب خود مشاہدات کر کے۔ لہٰذا یہ جو ہے نا مطلب اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات ہوگی، اور اشکالات جو اس میں پیش کیے جا رہے ہیں ان کا حل بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ غایہ کا باس، اصل میں وہ بھی یہی والی بات ہے کہ حتیٰ کو غایا 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 کہہ کر اتنا شور مچایا گیا کہ آسمان کو سر پر اٹھا لیا گیا کہ حتیٰ غایا ہے، اور غایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس میں درمیان میں وصل ہے۔ حالانکہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر وصل اور کہاں پر کیا، یہ ساری باتیں صرف اور صرف مناظراتی شور کا نتیجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مناظرہ، حالانکہ ہم لوگ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، ہمارا مقصد تو تحقیق ہے، اور تحقیق کتابوں میں ہوتی ہے، اور جو لوگ سمجھنے والے ہوتے ہیں ان کو پڑھ کر اس تحقیق کو وہ کر لیتے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں۔ جیسے میں نے مفتی شمس صاحب کی تحقیق کو بھی دیکھا اور دوسرے حضرات کی تحقیق کو بھی دیکھا، خود بھی مشاہدات کیے، تو ایک نتیجے پہ پہنچ گیا، اس میں شور کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو انانیت کا مسئلہ بنا لیا، اور اتنا زیادہ شور مطلب جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ اول تو ہمیں جو ہے نا حضرت مولا جو ہے نا وہ یعنی مولا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرنے والا بتائے گا۔ آج انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس مسئلے میں، جو ہماری تحقیق ہے وہی تحقیق حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور دوسرے جو مطلب جو ہے نا وہ بہت سارے جو ہے نا مطلب کہ مدرسوں کو جب لکھا گیا ان کو مسلسل ابھی تک لکھا جا رہا ہے کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ 3 درجے کا فصل ہے، 3 درجے کے بعد پر آپ نے کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بس ہماری بات مان لو۔ آج کمال ہے، یہ حیرت کی بات ہے بھائی، وہ 3 درجے کی فصل کی بات اور ہے اور 18 اور 15 درجے کی بات اور ہے، اس سے وہ چیز ثابت ہی نہیں ہو رہی، تو آپ کیسے اس پر زور دے رہے ہیں؟ لیکن بہرحال اب ذرا انشاءاللہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا تھوڑا سا غور کرنا شروع فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے، حتیٰ کا غایت ہونے کے لیے 2 شرائط کے ساتھ، حتیٰ کا غایت کے لیے ہونا 2 شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ نحو کی قاعدہ ہے، میرا نہیں ہے، کوئی بھی نحو کی کتابیں پڑھ کر ہی معلوم کر سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حتیٰ کا ما قبل امتداد کو قبول کرنے والا ہو، یعنی حتیٰ سے جو پہلے آتا ہے وہ لمبا ہو سکتا ہو اس کے مطلب جو ہے نا غایت تک، یعنی حتیٰ سے پہلی ایسی چیز ہو جو حتیٰ کے بعد والی چیز تک پہنچ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ حتیٰ کے بعد ایسی جو حتیٰ کے مغیّہ کے لیے غایت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، یعنی مغیّہ اس سے پہلا ہوتا ہے، غایہ اس کے بعد ہوتا ہے، تو یعنی حتیٰ کے بعد ایسی جو حتیٰ سے پہلے چیز یعنی مغیّہ کے حکم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، یہ طریقہ کار ہے۔ اب اس طریقے پر انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی۔
عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اور مستطیل صبح، اس میں بتایا گیا کہ اس سے دھوکہ نہ کھائے. یعنی بلال تو کی اذان ہو تو اپنا سیری نہ روکے، اور اگر مستطیل صبح نظر آ رہا ہو تو اس وقت بھی کھانا پینا نہ روکے. تو گویا کہ یہ جو اس صبح صادق کا دھوکہ ہونا ہے، یہ جو ہے نا کیا ہے، یہ مغیّہ ہے. یعنی مطلب صبح صادق کا اس پر دھوکہ ہونا یہ مغیّہ ہے، اور یہ دھوکہ امتداد کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ دھوکہ آخری حد تک بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اس میں جو ہے نا مطلب بلال رضی اللہ عنہ کی اذان جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے 5:12 پر، اگر جو ہے نا وہ صبح صادق ہونے والا ہے، اور 4:12 پر، جیسے کل ہمارا سعودی عرب کا قاعدہ ہے کہ سعودی عرب میں 1 گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے تہجد کی، تو تہجد کی اذان تو ظاہر دی جا سکتی ہے. تو تہجد کی اذان اگر 1 گھنٹہ پہلے بھی شروع ہو، 1.5 گھنٹہ پہلے شروع ہو، اور 1.25 گھنٹہ پہلے شروع ہو، 45 منٹ پہلے شروع ہو، آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہو، لیکن جب بھی شروع ہو، لیکن اس سے دھوکہ تو ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ دھوکہ اس وقت تک لگ سکتا ہے جب تک صبح صادق واقعی مطلب جو ہے نا وہ طلوع نہ ہو جائے. تو اس وقت اس مطلب جو ہے نا وہ تہجد کی اذان پر جو ہے نا وہ آپ سیری نہ روکے، یہ والی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مستطیل صبح جب بھی نظر آ جائے، جس وقت بھی نظر آ جائے، نظر آئے یا نظر نہ آئے، لیکن جب نظر آئے تو اس وقت بھی اس پر دھوکہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس دھوکے میں نہ رہے اور اپنے کھانا پینا جاری رکھے. جیسے خود بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں صلاحیت نہیں کہ وہ لازماً اتنی لمبی دی جائے کہ اس کی ابتدا تو صبح کاذب سے شروع ہو اور عین صبح صادق پر ختم ہو جائے، لیکن چونکہ اذان ہے اس لیے اس پر صبح صادق کی اذان کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے. تو دھوکہ مغیّہ ہے. بلال رضی اللہ عنہ کی اذان جس کو کہتے ہیں نا مطلب وہ مغیّہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تو شروع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو وہ کہاں تک پہنچ جائے گا وہاں پر. مثال کے طور پر وہ 5 منٹ میں ختم ہو جائے، ہاں جی، تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو امتداد تو اس میں نہیں ہے. لہٰذا بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں امتداد نہیں ہے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی اذان پر جو دھوکہ ہو سکتا ہے اس میں امتداد ہے، اس لیے اس پر صبح صادق اذان کا دھوکہ ہو سکتا ہے. اس طرح عمودی صبح بھی اگر ہو تو اس سے بھی صبح صادق کا دھوکہ ہو سکتا ہے. ہاں جی، یعنی یہ بھی ہے، یہ اس میں چونکہ عطف ہے، تو عطف جو ہوتا ہے تو عطف کا قاعدہ وہی ایک ہی ہوتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ جو قانون بیاض مستطیل کے لیے ہوئے وہی بلال رضی اللہ عنہ کے اذان کے لیے بھی، کیونکہ اس میں واہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو عطف ہے اس کی وجہ سے اس قانون دونوں کا ایک ہے. لہٰذا اگر ہم اس کو بیاض پر حاوی محمول کریں گے اور کہیں گے کہ بیاض وہاں تک پہنچ جائے لازم، تو پھر بلال رضی اللہ عنہ کی اذان بھی جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچنی چاہیے. تو اس وجہ سے اس قسم کی قاعدے کو بنایا نہیں جا سکتا. صبح صادق کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مستطیر روشنی ہے، بس مستطیر روشنی جس وقت بھی ظاہر ہو جائے یہ دھوکہ ختم ہو جائے گا. بس امتداد دھوکہ کھانے میں ہے جو صبح صادق تب ممکن ہے، نہ کہ اذان بلال اور نہیں عمودی صبح میں. کہ گویا کہ مستطیر روشنی غیا کا مغیّہ اذان بلال اور مستطیر روشنی سے دھوکے کا نہ کھانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہاں پر کلو واشربو کی اجازت میں، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ کھانے پینے کی اجازت ہے. حتیٰ کا مطلوبہ امتداد ہے جو ختم ہوتا ہے فجر کے وقت سفید داری اور سیاہت داری میں تبین پر. گویا کہ تبین غایا کا مغیّہ کلو واشربو کی اجازت کا ہونا ہے. اس کے ساتھ میرے خیال میں کوئی بھی عربی دان اختلاف نہیں کر سکتا. لہٰذا ان دونوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب قرآن و حدیث کو آمنے سامنے رکھیں. اذان بلال اور مستطیل روشنی اگر ہو تو اس سے دھوکہ نہ کھائے اور کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں حتیٰ کہ افق کے سیاہ اور سفید داری میں تبین ہو جائے، یعنی مستطیل روشنی ظاہر ہو جائے. اب دیکھیں، اذان بلال اور مستطیل روشنی اگر ہو تو اس سے دھوکہ نہ کھائے، یہ حدیث شریف ہے. اور کلو واشربو کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں، یہ قرآن ہے. حتیٰ کہ افق کے سیاہ اور سفید داری میں تبین ہو جائے، یہ قرآن ہے، یعنی مستطیل روشنی ظاہر ہو جائے، یہ حدیث ہے. پتہ چلا کہ اگر ہم دونوں کو اس طرح ملا لیں تو ہمیں بہت ساری باتیں ماشاءاللہ معلوم ہو جائے. تو اس سے پتہ چلا کہ روشنی کا زیادہ اور کم ہونا معیار نہیں بتایا گیا، اس کا مستطیل ہونے کے بجائے مستطیر ہونا معیار بنایا گیا ہے. ہاں جی، یعنی ہم لوگ
جب یہ مطلب دیکھ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں تبین نہیں ہوا کیونکہ وہ تیز روشنی کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور یہ تو دھندلی روشنی ہے، تو یہاں پر تو مستطیر ہونے کو معیار بنایا گیا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ اگر رکھے تو گویا کہ قرآن کی تشریح حدیث شریف کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور ایسے ہوتا ہی ہے کیونکہ قرآن میں اجمال ہوتا ہے، حدیث میں تفصیل ہوتی ہے، تو یہاں مطلب جانب تبین کے بارے کے ساتھ ہی حدیث شریف کا جو لفظ رکھا گیا ہے وہ مستطیر ہونا ہے، لہذا تبین معیار ہے، اس کا مطلب مستطیر ہونا معیار ہے، لہذا جس وقت مستطیر روشنی ظاہر ہو جائے تو اس کو جو ہے نا مطلب جو ہے نا بس اس کو ہم کافی سمجھیں گے، اس کے بعد کچھ اور تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث شریف نے قرآن کی اجمال کی تشریح کر لی، تفسیر کر لیا، تو اس کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ حروف جارہ کا تعلق فاعل کے فعل سے ہوتا ہے، نہ کہ فاعل کے ساتھ، تو عقل الشرب فعل ہے قرآن میں اور دو کا نکانا فعل ہے حدیث میں، اور حتیٰ جو حرف جارہ ہے اس کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے، یعنی عقل و شرب جاری رکھا جا سکتا ہے چاہے اذان ہو یا مستدیر روشنی ہو، جب تک عذری قرآن افق کی سفید و سیاداری میں تبین نہ واقع ہو اور عذری حدیث مستدیر روشنی کا ظہور نہ ہو، چونکہ حدیث شریف قرآن کے اجمال کی تفصیل دیتی ہے، اس لیے تبین کا مطلب افق پر روشنی مستدیر ہونا ہے، اس میں صبح کاذب اور صبح صادق کے آپس میں اتصال کا ادنا اشارہ بھی نہیں ہے، اس لیے حتیٰ کہ غائق مغیہ کے بعد دوسرے فریق کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ یہاں پر جس کو کہتے ہیں نا مطلب فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو حتیٰ عقل و شرب کے فعل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور دو کنک آنے کے فعل سے تعلق رکھتا ہے۔ اذان بلال یہ فاعل ہے، تو اذان بلال ہو تو یہ جو نمبر فاعل ہے، فاعل تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس کو اس سے علاقہ رکھیں گے۔ اصولاً اس پر بات ختم ہونی چاہیے تھی، لیکن مناظراتی شوق یہ آدمی کو بہت آگے لے جاتا ہے، اس پر یہ نقطہ اٹھایا گیا، حتیٰ کہ بات جب ختم ہو گئی تو یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ان سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغرنکم اذان بلال وهذا بیاض العمود الصبح حتی استطیرہ ہکذا میں جو حتی استطیرہ کا جو ضمیر ہے وہ کس طرح راجع ہے، تو اس سے انہوں نے یہ نقطہ نکالا کہ بیاض العمود صبح اس کی طرف چونکہ راجع ہے، لہٰذا اس کے درمیان اتصال ہونا ضروری ہے، اتصال یعنی مطلب جو ہے صبح کاذب و صبح صادق کے درمیان اتصال ہونے ضروری ہے، حالانکہ یہ دوسرا حدیث شریف ہے لا یمنعنکم من سورکم اذان بلال والفجر مستطیر ولکن الفجر مستطیر فی الافق، یعنی تو منع نہ کرے سحور سحری کرنے سے بلال تن کے اذان اور فجر مستطیل، بلکہ فجر مستطیر جو ہے نا مطلب یہ آپ کو روک سکتی ہے، تو اب یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس میں بالکل صراحتاً ذات ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ یعنی آپس میں اتصال کی بات نہیں ہے، صرف فجر مستطیل کی موجودگی جو ہے نا یہ بات کافی ہے، اور یہی بات ہم وہاں پر بھی جو ہے بتا سکتے ہیں کہ جو لحاظ البیاض العمود صبح، اس کا جو عمود جو صبح ہے مطلب جس کو کہتے بیاض ہے، وہ بیاض کے اوپر اگر اس کو وہ کیا جائے کہ جو بیاض ہے وہ مطلب اگر موجود ہے تو مطلب جو ہے نا وہ تو بیاض جو ہے نا بیاض میں تو مستطیر میں بھی ہے، لہٰذا جب یہ بیاض مستطیر ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت تک تو دو کا اس میں ہوگا، تو جس وقت تک جو ہے نا مطلب ایک یعنی وہ سفید یعنی وہ جو ہے مستطیر نہیں ہوگا، لیکن جس وقت یہ مستطیل ہوگا اس وقت اس پہ عمل نہیں کیا جا سکے گا، تو اس میں مطلب یہ ولا حاضر بیاض عمود صبح جو ہے نا وہ عمود صبح والا جو مطلب جو روشنی ہے وہ جس وقت مستطیر ہو جائے، اب اس کے اندر اتصال ضروری نہیں ہے لیکن اس کی جو شکل ہے وہ شکل کے اوپر بات ہے، تو یہاں دوسرے میں بھی شکل کے اوپر بات ہے، تو اس کو اگر ہم وہاں پر لیں تو چونکہ یہ قابل تعویل ہے، لہٰذا حتیٰ کہ جو مغی اور غایہ والا قاعدہ ہے جو ناقابل تعویل ہے اس کو ہم اس کے لیے نہیں توڑ سکتے، اس وجہ سے ہم لوگ ضمیر کے راجع ہونے کی جو دوسری تشریح ہے جو کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ حتیٰ کے قاعدہ کے ساتھ مل سکتی ہے تو اس کا ہم استعمال کر لیں گے، تو قرآن اور حدیث دونوں سے پتہ چل گیا کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان وصل ضروری نہیں ہے، اور ویسے بھی جو علامہ شامی رحمۃ اللہ کی بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ہے، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو یہ ہے کہ ثم یعقب الظلم مطلب جو اس کے بعد جو ہے نا وہ ظلمت چاہی جاتی ہے، وہ جو ظلمت چاہ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو اس میں وہ نہیں ہوئی نا، یعنی ظاہر اتصال تو نہیں ہوا، یعنی وہ اس لفظ سے ہی اتصال ختم ہو جاتا ہے،
اور خود میرے خیال مفتی شوکت علی صاحب بھی یہی بات کرتے تھے، میرے ساتھ بھی یہ بات کی ہے کہ مطلب جو ہے درمیان میں جو ظلمت کا چھا جانا ہے یہ وہ جو ہے نا مطلب ایک اس کی نشانی ہے، بلکہ مجھے یہاں تک کہا کہ تبین کو، ان تمام چیزوں کو عوام نہیں جانتے، لیکن وہ جو ظلمت درمیان میں چھا جاتی ہے وہ اصل میں سب کو پتہ چل سکتا ہے، تو اسی کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو وہاں پر اتصال کدھر آ گیا؟ جب ظلمت چھا گئی تو صبح کاذب اور صبح صادق میں درمیان میں تو وصل نہیں ہوا، فصل ہو گیا۔ تو بہرحال یہ والی بات ہے کہ اس کو بات کو بلا وجہ بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ جو صحیح قاعدہ ہے اس کے اوپر آنا چاہیے۔ اور ویسے آگے میں انشاءاللہ عرض کروں گا اور بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ وہ جو 3 درجے والی بات اس کی کہاں تک مطلب اصل ہے، اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا نقطہ نظر ہے اس مسئلے میں، وہ 18 پر عمل کرتے ہیں، 19 پر کرتے ہیں یا 15 پر، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ثابت کر لیں گے، اور البیرونی کے قاعدے سے بھی انشاءاللہ اس کو ثابت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔